بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی سلسلے تاریخ یہودیت کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیش خدمت ہے تیسری قسط۔ تورات، انجیل اور قرآن کے ان حوالوں کے موازنے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن حکیم نے ان کتابوں کے الہامی ہونے کے ساتھ ان میں یہود کی تحریفات کا جو اعلان آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وہ ہمارے ذہنوں میں ابھی سے قائم ہو جائے۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کے اس دعوے کو آج تمام اہل فکر و نظر ذاتی تحقیق و تجسس سے قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت اب ایسی مسلمہ ہے کہ خود یہود و نصارہ بھی اس کے منکر نہیں۔ تورات، تلمود، انجیل میں جگہ جگہ انسانی فکر کی وہ ٹھوکریں نظر آتی ہیں جن سے قرآن حکیم کا دامن ہر اعتبار سے پاک ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے تورات اور انجیل کی روایات کو سوچ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں قرآن حکیم کی رہنمائی میسر آتی ہے اسے بلا کا مقاس مان لینے میں کوئی خوف تردید لاحق نہیں ہوتا۔ برادران یوسف کا کردار ہمارے موقف کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ انہی 12 بھائیوں کے 12 قبیلوں نے بنی اسرائیل کا نام پایا، جنہوں نے ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور یوسف کی سیرت و عظمت کو بھی اپنی پس ذہنیت کی وجہ سے پامال کر ڈالا۔ برادران یوسف کی سازش، فتنہ انگیزی، شرپسندی اور برادر کشی کو پروان چڑھا کر تاریخ عالم کو ذلت و شیطنیت کا آئینہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اور قبائلی عصبیت کی اس میراث نے جس کی تخمکاری برادران یوسف نے کی تھی، کذب و افتراء، کفر و ضلالت، تنگ نظری اور معصوم کشی کو اپنی قوم کا مایہ امتیاز بنا دیا۔ انہوں نے اللہ کے فرستادہ انبیاء کو بغیر حق قتل کیا، اللہ کے کلام کو تورات و انجیل میں اپنے فکر و فن کے مطابق ڈھالا۔ جس اللہ کی توحید کے ثبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ٹکر لی اور نمرود کی آگ کو گوارا کر لیا، اسی توحید کو انہی کی اولاد نے شرک و کفر سے آمیز کیا۔ دین ابراہیمی سے منحرف ہو کر مطلب براری کو اپنا مسلک و مسجود ٹھہرایا۔ انہوں نے اللہ سے جو عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے استوار کیا تھا اس کے حوالے بھی تورات و انجیل سے خارج کر دیے۔ جزا و سزا کے ابواب کو بھی الہامی کتابوں سے حذف کیا۔ اس سب کے باوجود یہ قوم 4000 سال سے انبیاء کی اولاد رہنے کے ذوم میں خود کو اللہ کی برگزیدہ اور مقبول ترین قوم قرار دے کر باقی دنیا کو امی سمجھتی آ رہی ہے، جس کی پاداش میں اس پر وہ عذاب نازل ہوئے اور اسے ایسی ایسی تنبیہیں کی گئیں جو آج بھی تورات و انجیل میں موجود ہیں اور جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف برادران یوسف کا یہ کردار ہے اور دوسری طرف یوسف ہیں کہ آپ نے ابتلا اور آزمائشوں میں بے پناہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، عصمت و ضبط نفس کا کمال دکھایا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنا شعار بنایا اور منصب کمال پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ یوسف نازل فرما کر فرد و قوم کے عروج و زوال کے لیے آپ کو آئینہ دار بنایا۔ آپ نے ان بھائیوں کو معاف بھی فرمایا، مصر میں آباد کر کے زرخیز زمینیں عطا کیں، اہل مصر سے ممتاز کیا۔ وہ اور ان کی اولاد اپنے اعمال کی وجہ سے 430 سال کے عرصے میں تعداد کے اعتبار سے 68 سے 6 لاکھ ہو گئے، لیکن اپنے دماغوں سے بوئے عظمت اور نشہ سروری نہ نکال سکے۔ حالانکہ ذات کے اعتبار سے اتنے پست اور بے حقیقت ہو چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد غلامی کا وہ جوا پہننے پر مجبور ہو گئے جس رہائی کے لیے ان کا سارا دار و مدار دعاؤں اور التجاؤں پر تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خلاصی کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے اور مرتے ہیں،
ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے پختہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ عہد عتیق، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور عہد جدید جو انجیلوں کے اپنے ناموں ہی سے اس معاہدے پر سند ہیں، اس معاہدے سے سراسر آ رہی ہیں۔ الٹا یہود، نصارہ اسلام پر تانا زن ہے کہ اس معاہدے کے سلسلے میں قرآن حکیم میں تورات و انجیل کا حوالہ دے کر ان پر بہتان باندھا گیا۔ غور فرمائیے تو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ وہ مذہب جس میں عبد و معبود کے درمیان یہ معاہدہ نہ ہو، اللہ کا دین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو بنیادی اصول کا معاملہ ہے۔ جہاں تک موجودہ تورات کا تعلق ہے، اس میں حیات بعد الموت، یوم الحساب اور جزا و سزا کا ذکر تک نہیں ملتا۔ اس پر ترا یہ کہ بنی اسرائیل اسی تورات کی سند سے خود کو اللہ کی محبوب اور پسندیدہ اور برگزیدہ قوم قرار دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ لوگوں سے اپنی توحید کا اقرار بھی نہیں لیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے، جن میں سے ایک یوسف کا واقعہ انفرادی شخصیت کی ارتقاء پذیری کا نمونہ بنا کر ظاہر فرمایا گیا ہے، کیا کسی شرط انسانیت، شرف شرافت، حسن و کردار اور نسبت بندگی کے بغیر ہی محض اسباط یعقوب ہونے کی وجہ سے سرفراز و مقبول ہو گئے؟ نہیں، یہ مزاج الہی کے خلاف ہے۔ خود تورات میں ہمیں یہ مضمون متعدد مقامات پر ملتا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ استثناء باب 6 فقرات 4 اور 5۔ جہاں تک اشترا یعنی اللہ کی خریداری کا تعلق ہے، تورات کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تمہیں خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ استثناء باب 6 فقرہ 32۔ تورات کے یہ اقوال گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کوئی عہد لیا تھا، جس کی بنا پر ان کی کتب مقدسہ کو عہد نامہ کا نام دیا گیا۔ اس حقیقت سے قطع نظر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا فرض تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر اسی طرح کاربند رہیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام رہے۔ اس کے لیے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اقتدار کے ساتھ ان کے لیے مصر میں سازگار فضا تیار کر دی تھی اور اپنی ذات کو آئینہ بنا کر دکھا دیا تھا، لیکن اپنے محسن بھائی کے حاسد، ظالم اور خود پسند اللہ کے ساتھ بھی عیاری اور فریب کاری کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو ستایا اور حتی الامکان دھوکہ دیا، چنانچہ مصر میں بھی وہ اپنی فطرت سے باز نہ آئے ہوں گے۔ نتیجہ ظاہر ہے، اہل مصر جن کے بارے میں تاریخ شاہد ہے کہ وہ اصنام پرستی اور کفر کے باوجود انصاف پسند، اقدار کے قائل اور اصول پرست تھے، ان کی مذموم حرکات اور پستی قول و فعل سے عاجز آ کر انہیں دھتکارنے اور رذیل ٹھہرانے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ 400 برس کے عرصے میں اپنی جمعیت کے باوجود غلامی اور ذلت کے اس عالم کو پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آیا اور اس نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ اس میں کلام نہیں کہ آدر سے جہاد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام خلیل حاصل کر لیا، لیکن آپ کو نار نمرود سے بھی گزرنا پڑا، اپنے لخت جگر کے حلقوم پر بھی چھری رکھنا پڑی، رضا الہی کے لیے اپنی ضعیفہ بیوی اور معصوم بچے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں بے یار و مددگار چھوڑنا بھی پڑا۔ ان مراحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس محکم ایمان کا مظاہرہ فرمایا، وہ تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہے، جس پر کاربند رہنا خود بنی اسرائیل کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھا، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں اپنے آباء و اجداد کی عظمتوں کے اہل ثابت ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی فرزندان یعقوب 400 سال کے قیام مصر میں بت پرستی، ساحری اور غلامی پر اتنے رضامند ہو چکے تھے کہ عصائے کلیم، ید بیضا کے معجزات، سمندر میں 12 راستوں اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ابر کے سایوں اور دوسرے بے شمار خوارق کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ تورات باب عروج میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ایسا معبود تراشنے کو کہتے تھے جسے وہ ساتھ ساتھ لیے پھریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کی غرقابی اور سمندر سے نکلنے کے بعد
بنی اسرائیل کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ ہمیں بھی ایک ایسا ہی بت بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی یہ صورت احوال کہاں تک عبرت انگیز تھی، اس کے لیے ہم تورات ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ فرعون سے نجات یافتہ قوم کے لیے قوانین عطا فرمائے جائیں، اور اس کے لیے 30 دن کی مدت مقرر فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اجازت لے کر طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ بالیقین اس سے مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی امت کی حقیقت واضح ہو جائے، جس کے لیے یہ 10 دن کی توسیع بھی ناقابل برداشت ہو گئی۔ اب ملاحظہ ہو تورات۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کرتا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے معبود بنا کہ ہمارے آگے چلیں، کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا۔ ہارون نے کہا، سونے کے زیورات جو تمہاری بیویوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے کانوں میں ہیں اتار اتار کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ زیوروں کو جو ان کے پاس تھے اتار اتار کر ہارون کے پاس لائے۔ اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بچھڑا ڈھال کر اس کی صورت حکاکی کے اوزار سے درست کی۔ انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے قربان گاہ بنائی اور یہ کہہ کر مناظر کی کہ کل خداوند کے لیے عید ہے۔ وہ صبح کو اٹھے، سوختنی قربانیاں چڑھائیں، سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اٹھے۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ اتر جا، کیونکہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر کے ملک سے چھڑا لایا خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جو میں نے انہیں فرمائی جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھلا ہوا بچھڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی ذبح کر کے کہا، اے اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ گردن کش قوم ہے۔ اب تو مجھے چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں۔ میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ موسیٰ نے اپنے خداوند کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے؟ تب خداوند اس بدی سے جو اس نے سوچی تھی کہ اپنے لوگوں سے کرے پچھتایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا پہاڑ سے اترنا، شہادت کی لوحوں کو توڑ کر پھینکنا اور حضرت ہارون سے غضبناک ہو کر دریافت کرنا اور ان کا واقعات کو دہرانا درج ہے۔ اس کے بعد تورات کی روایت ہے، تب موسیٰ لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا کہ جو خداوند کی طرف ہوئے وہ میرے پاس آئے۔ تب سب بنی لادی اس کے پاس جمع ہوئے۔ اس نے انہیں کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک مرد اپنی کمر پر تلوار باندھے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکرگاہ میں گزرتا پھرے۔ ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر شخص اپنے عزیز قریب کو قتل کرے۔ بنی لادی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریب 3000 مرد مارے گئے۔ تورات کتاب خروج باب 32 فقرات 1 تا 35۔ تورات کا یہ بیان کئی پہلوؤں سے محل نظر ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جس طرح ذکر فرمایا ہے وہ اس کی ہر طرح اصلاح کرتا ہے۔ حتیٰ کہ یہود نے جو الزام حضرت ہارون علیہ السلام پر عائد کیا تھا اسے بھی غلط ٹھہرایا اور سامری کو اس جرم کے لیے ذمہ دار گردانا۔ تاہم تورات اور قرآن مجید دونوں کے اعتبار سے بنی اسرائیل کفر و ضلالت پر اتنے ریجھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات و انعامات بھی انہیں خود ساختہ بتوں کی پرستش کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے تھے۔ یہ واقعات اس قوم کی اساس ہیں جو بنی اسرائیل کی حیثیت سے ابھری، جس نے جلیل القدر نبیوں کی آغوش میں پرورش پا کر بھی کفر و شیطانیت کو اپنا وتیرہ بنایا۔ چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچنے میں حق بجانب ہیں کہ برادران یوسف نے عیاری اور ظلم کا جو بیج مصر میں بویا تھا وہ پھلا پھولا ان کے 12 قبائل کی سرشت کی خمیر اسی کے سائے میں ہوئی،
اور موسیٰ کی تعلیمات اور عملی اجتہادات بھی انہیں اپنی روش سے ہٹا نہ سکیں۔ وہ اپنی ذلت و پستی کے ضمن میں اس قدر راسخ ہو گئے کہ بذو میں خود خدا کی برگزیدہ قوم ہونے کے مدعی بن کر بھی انسانیت کے معیار پر پورے نہ اتر سکے۔ ان کی اصلاح کے لیے متعدد انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن وہ اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ یہی تعصب ان کے کردار کا وہ نقطۂ کمال ہے جس نے انہیں 4000 سال کے شدائد کو برداشت کرنے کی ہمت بخشی اور دوسری اقوام عالم میں ضم ہونے سے بچایا۔ آج فلسطین میں محسن کش یہود عربوں سے اس خلوص و مروت کا انتقام لے رہے ہیں جو انہوں نے گزشتہ 14 صدیوں تک روا رکھی۔ اس سلسلے میں یہ جونکیں یہ دیمک اپنے پیش رووں سے مختلف نہیں ہے۔ خلافت عباسیہ کے احسانات بھی انہوں نے اسی طرح چکائے تھے۔ اسپین میں بھی ان کا کردار یہی رہا تھا۔ ترکی نے گزشتہ 500 برس میں انہیں 2 بار موت کے منہ سے نکالا۔ ہالینڈ سے دھتکارے ہوئے، جرمنی سے نکالے ہوئے، برطانیہ سے ہانکے ہوئے، فرانس سے کچلے ہوئے یہودی پناہ لینے جب ترکی پہنچے تو انہوں نے اپنی آغوش ان پر وا کر دی، اور گزشتہ صدی میں جب پولینڈ اور روس نے ان کی اس طرح نسل کشی کی کہ یہ سر چھپانے کی جگہ نہ ڈھونڈ سکتے تھے، تو انہوں نے قسطنطنیہ کا رخ کیا، جہاں دولت عثمانیہ کے پرچم نے انہیں سایہ دیا، لیکن انہوں نے ترکی کو مرد بیمار بنا کر اسلام کے مرکز کی حیثیت سے ختم کر کے اپنے احسان کا بدلہ چکایا۔ ایسی سازش کی کہ ترکی زبان اپنے رسم الخط سے محروم ہو گئی، جس سے وہ تاریخی اثاثہ بالکل ہی ختم ہو گیا جو برسوں کا، صدیوں کا ترکی زبان میں موجود تھا۔ پہلے ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، آج کل رومن رسم الخط میں۔ ترکی کی مہربانیوں کے عوضانہ کے لیے آج بھی یہ قبرص میں ترکوں کی قبریں کھود رہے ہیں۔ پناہ دینے والی چھت اور مہربانی کرنے والے ہاتھ یہود نے آج تک فراموش نہیں کیے۔ آج وہ بھلا تخصیص کیسے برت سکتے ہیں؟ اگلی قسط میں ہم مصر سے ہجرت کا ذکر کریں گے۔ تاریخ یہودیت کی ان بنیادی اسباق کو اب غور سے سنیے اور اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں، خاص کر اپنے بچوں کو ضرور بتائیے کہ یہود اور ان کے 12 قبیلے دراصل برادران یوسف تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔